بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے کہ کنٹرول سے جو راشن ملتا ہے اس کو بیچنا اور اس کو خریدنا کیسا ہے۔ اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک تو کنٹرول ڈیلر جو ہے جو راشن جو بانٹتا ہے، یعنی جو سرکار کی طرف سے جو غلہ ملتا ہے اس کو جو بانٹتا ہے، ایک تو اس کا خریدنا اور بیچنا ہے، اور ایک جو راشن کارڈ رکھتے ہیں جن کو سرکار کی طرف سے پرمیشن ہوتی ہے کہ تم اپنا راشن کارڈ دکھاؤ اور تھوڑی سی قیمت ادا کرنے کے بعد آپ کو سرکار کی طرف سے جو غلے کی قیمت جو زیادہ ہوتی ہے، جو راشن کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، وہ آپ کو سرکار کی طرف سے جو ہے کم قیمت میں وہ راشن مل جائے گا۔ اس کو خرید و فروخت کرنا اس کی کیسی ہے؟ اس کی پہلے یہ صورت سمجھ لیں کہ جہاں تک کنٹرول ڈیلر کا تعلق ہے، یعنی اس آدمی کا تعلق ہے جس کو سرکار کی طرف سے امین اور ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ تم کو جو غلہ بانٹنا ہے اور جو راشن کارڈ دکھائے اسی کو غلہ دینا ہے، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ غلے کو جو ہے کسی اور کے ہاتھ میں بیچے یا کسی اور کو دے، چاہے وہ اس کا گھر والا ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس سے چاہے اتنا عہدے میں بڑا کیوں نہ ہو، اس کے لیے کسی طور پہ بھی قطعاً جائز نہیں ہے کہ وہ راشن کو بغیر راشن کارڈ کے دوسرے لوگوں کو بیچ دے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سرکار کی طرف سے جو ہے ایک ذمہ دار ہے، وکیل ہے، اور وہ خود مختار تاجر نہیں ہے۔ اس کی حیثیت جو ہے تاجر کی نہیں ہے کہ وہ مال جو ہے جو بانٹ رہا ہے، جو راشن جو بانٹ رہا ہے، راشن ڈیلر جو ہے کنٹرول ڈیلر، وہ راشن جو ہے اس کا نہیں ہے، وہ سرکار کی طرف سے، بلکہ اس کو ایک ذمہ دار اور وکیل بنایا گیا ہے کہ تم کو جو ہے جو راشن کارڈ دکھا ہے اس کو یہ غلہ بانٹنا ہے۔ تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جو ہے لوگوں کو بانٹے اور جو بچا ہوا غلہ ہے وہ بچا ہوا غلہ بعد میں بیچ لے۔ تو جب اس کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے تو اسی طریقے سے ظاہر سی بات ہے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس غلہ بچ گیا ہوگا۔ بہت سے لوگ آتے ہیں جن کے پاس راشن کارڈ ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کے پاس راشن کارڈ نہیں ہوتا، جو ان کے پاس راشن کارڈ ہوتا ہے اس میں آدھے لوگ لینے آتے ہیں، آدھے لوگ نہیں آتے ہیں، تو بہت سارا غلہ اور راشن جو ہے بچ جاتا ہے۔ تو جو کنٹرول ڈیلر ہوتے ہیں جو غلہ بانٹتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس تو جو دکاندار ہوتے ہیں ان کو بھی معلوم رہتا ہے کہ ہم کنٹرول ڈیلر سے غلہ خرید لیں گے، چاول خرید لیں یا گیہوں خرید لیں تو ہمیں سستا مل جائے گا، بعد میں وہ اپنی دکان میں جو ہے اس کو مہنگا بیچ لیتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ان کو تو فری میں ملا ہے سرکار کی طرف سے، تو ان کا تو کوئی پیسہ لگا نہیں ہے۔ تو نہ کنٹرول ڈیلر کے لیے بیچنا کسی اور کے ہاتھ میں جائز ہے، اور اسی طریقے سے دکانداروں کے لیے وہ غلہ خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا مالک نہیں ہے، اور جس سے جو دکاندار جس سے خرید رہے ہیں نہ وہ اس کا مال ہے، نہ اس کے لیے بیچنا جائز ہے، تو دوسرے لوگوں کے لیے خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی میں ایک شکل اور نکلتی ہے، جو اسکول کے ماسٹر اور ٹیچر ہوتے ہیں وہ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ سرکار کی طرف سے غلہ آتا ہے، کہ چاول آتے ہیں، راشن آتا ہے بچوں کو کھانا بانٹنے کے لیے، اور وہ بہت سارا بچ جاتا ہے، اس کا کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ کیا کرتے ہیں، جو کھانا بچا ہوا ہوتا ہے مہینے کے اخیر میں جو ہے اس کو جا کے دکانوں میں بیچ آتے ہیں، اور دکاندار جو ہے اسے کم قیمت میں خرید لیتے ہیں، ان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو ان ماسٹروں اور ان ٹیچروں کے لیے بھی اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ وہ اس لیے جائز نہیں ہے کہ جو پیسہ، جو غلہ اور اناج جو ملا ہے سرکار کی طرف سے وہ بچوں کے لیے ملا ہے، اور جو ٹیچر اور جو استاد ہیں وہ صرف جو ہے امین اور وکیل ہیں، وہ اس کے ذمہ دار ہیں اس کو بانٹنے کے۔ تو اب جو غلہ بچا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ تو جہاں تک مجھے معلوم ہے اس کا یہی مسئلہ ہے کہ جب اگر غلہ بچ جائے تو اس کو جو ہے سرکار کے پاس ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کہ جب جو غلہ بچ جاتا ہے اس کو وہاں پہ پہنچانا ہوتا ہے، یا پھر اس کو اطلاع دینی ہوتی ہے، اس کو سرکار کے میں لانا ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں اس مہینے اتنا غلہ دیا تھا، اس میں اتنا بچ گیا، یہ پوری انٹری کروانی ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی ٹیچر انٹری نہیں کرواتا ہے اور اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور بعد میں جا کے دکانداروں کے پاس بیچ دیتا ہے تو اس کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کسی دکاندار کا اس غلے کو لینا، اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ ٹیچر جو ہے اسکول والا غلہ بیچ رہا ہے، اس کو لینا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک صورت تو یہ ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے ان لوگوں کی جو راشن کارڈ دے کر غلہ خرید کر لاتے ہیں، تو جہاں تک ان کا تعلق ہے تو ان کے لیے مثال کے طور پر آپ کے پاس راشن کارڈ ہے، آپ جا کے غلہ لینے جاتے ہیں اور آپ کچھ پیسے ادا کرتے ہیں اور آپ کو غلہ پورا راشن کھانا پانی پورا مل جاتا ہے پورے مہینے کا، آپ وہ لے کر آ جاتے ہیں۔ اب راشن پانی جو ہے وہ آپ نے پیسے دے کر لیا، آپ اس کے مالک ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ایکسٹرا راشن مل جاتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی آپ کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے،
تو چونکہ آپ اس کے مالک ہو گئے تو آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس غلے کو، اس راشن کو جو ہے کسی دکاندار کے پاس بیچ دے جا کے، کیونکہ آپ اس کے خود مالک ہیں، آپ کو سرکار نے دے دیا، مالک بنا دیا ہے۔ اسی طریقے سے اس دکاندار کے لیے بھی جائز ہے کہ اس کسٹمر سے خرید لے جو کہ راشن کے ذریعے سے اپنا غلہ بیچ رہا ہے۔ تو یہ دو صورتیں ہوئی۔ پہلی صورت تو یہ کنٹرول ڈیلر کی، ڈیلر کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے اور دکانداروں کے لیے خریدنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ڈیلر جو ہے وہ سرکار کی طرف سے نمائندہ اور وکیل ہوتا ہے، وہ خود اس کا مالک نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو سرکاری اسکول کے ٹیچر ہیں ان کے لیے بھی نہ خریدنا جائز ہے اور نہ بیچنا جائز ہے ان کا سامان۔ اور رہی یہ بات جو راشن کارڈ رکھتے ہیں اس کے تھرو اپنا جو غلہ لیتے ہیں، تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ پیسے سے چاہے تو وہ اپنے غلے کو بیچ دے یا اس کے بدلے میں دوسرا اناج لے لے یا کوئی دوسرا اس کے بدلے میں دوسرا سامان لے لے یا پیسہ لے لے، کیونکہ وہ اس کے خود مالک ہو گئے۔ یہ سمپل سا ایک اصول ہے۔ آدمی وہی چیز فروخت کر سکتا ہے اور بیچ سکتا ہے جس کا وہ خود مالک ہو، اور جس کا وہ خود مالک نہیں اس کو نہ خرید سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے۔ فقط والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔